میرا نام ڈاکٹر عبدالرحمان ہے، میں میڈیکل اسپیشلسٹ ہوں، میں پرائیویٹ کلینکس کرتا ہوں۔ اس سے پہلے میں قائد اعظم انٹرنیشنل اور کیئر ہاسپٹل میں کام کر چکا ہوں۔ ٹی بی سے متعلق مجھ سے سوال ہوا کہ ٹی بی کیا چیز ہے اور اس سے یوزلی بچاؤ کیسے کیا جا سکتا ہے۔ ٹی بی پاکستان میں بہت کامن بیماری ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے۔ اینڈ ٹی بی کی جو بیسک جو ہے وہ ایک دوسرے سے اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے، یعنی کہ اگر کسی گھر میں کسی ایک بندے کو ٹی بی ہو، ایک بیماری ہے، بیکٹیریا ہے، جس طرح کرونا وائرس ہے، یہ بیکٹیریا ہے، یہ جراثیم ایسے ہے کہ سانس کے تھرو پھیلتا ہے، آپ کے جو اسپریڈ پارٹیکلس ہیں اس کے تھرو پھیلتا ہے۔ تو جب کوئی چھینکے گا، کھانسے گا، جس طرح کرونا وائرس ہوتا ہے اس طرح ٹی بی ہونے کے بھی چانسز ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی آپ کے گھر میں کسی کلوز کانٹیکٹ یا آپ کے کسی آفس ایریا یا کسی جگہ پر جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پہ کسی کو ٹی بی ہے تو آپ کو ٹی بی ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ دوسری یہ باقی چیزیں آ جاتی ہیں کہ آپ کا امیون سسٹم کسی بھی وجہ سے خراب ہے تو آپ کو ٹی بی ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، کیونکہ پاکستان میں یوزلی 10 میں سے ایک فیملی میں سے کسی ایک بندے کو ٹی بی ضرور ہوتا ہے۔ تو وہاں پر جب آپ کسی اس بندے سے کانٹیکٹ رکھتے ہیں جب جس کو ٹی بی ہے تو آپ کو ٹی بی ہونے کے چانسز۔ تو رسک فیکٹرز میں سب سے پہلے سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کلوز کانٹیکٹ۔ کسی ریلیٹیوز کو، کسی اپنے گھر کے بندے کو، فیملی ممبر کو ٹی بی ہو تو، یا دوست کو ٹی بی ہو، یا آفس میں کام کرنے والے کو ٹی بی ہو تو آپ کو ٹی بی لگنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ یہ جو میں نے آپ کو جس طرح بتایا کہ کس طرح اسپریڈ آؤٹ ہوتا ہے کرونا کی طرح، ٹھیک ہے۔ اب ٹی بی سے متعلق جو سوال ہو رہا ہے وہ یہ جو کہ اس سے بچا کس طرح جا سکتا ہے اور اس کی تشخیص کیسے کی جا سکتی ہے اور ہم کیسے جو ہے اس کا علاج جو ہے وہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے، کیا یہ پاسبل بھی ہے یا نہیں ہے۔ تو جی بالکل ٹی بی کا علاج بالکل پاسبل ہے اور WHO پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور بہت زیادہ ہیلپ کر رہا ہے ٹی بی کے علاج کے لیے۔ انفیکٹ جو دوائیاں ہیں وہ بھی فری مل جاتی ہیں ٹی بی کے لیے، تو اس طرح ہمیں کوئی اتنا مسئلہ نہیں آتا، لیکن ڈیفینیٹلی کچھ ہر دوائی کی طرح ٹی بی کی دوائیوں کے بھی کچھ ایڈورس افیکٹس ہیں، کچھ سائیڈ افیکٹس ہیں، تو وہ دوائی لینا چھوڑ دیتا ہے۔ تو ٹی بی کے علامات میں سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے کہ ہلکا ہلکا بخار رہنا 99 کا، اور وہ پرسسٹنٹ رہنا کہ ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں لیکن اس بخار کا پتہ نہیں چل رہا، تو سب سے بڑی علامت یہ ہے۔ پھر کھانسی رہنا، کیونکہ سب سے زیادہ کامن لنگس ٹی بی ہوتا ہے، پھیپھڑوں کا ٹی بی ہوتا ہے۔ ٹی بی کسی جگہ کا بھی ہو سکتا ہے، پہلے آپ کو یہ چیز بتا دوں، وہ سکن کا بھی ہو سکتا ہے، وہ پیٹ کا بھی ہو سکتا ہے، وہ جینیٹو یورینری آرگنس کا بھی ہو سکتا ہے، کڈنیز کا بھی ہو سکتا ہے، برین کا بھی ہو سکتا ہے، بونس کا بھی ہو سکتا ہے، ہڈیوں کا بھی ہو سکتا ہے، دماغ کا بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ ٹی بی کسی جگہ پہ، لیکن سب سے زیادہ کامن کیونکہ لنگس کا ہے تو ہم لنگس کے ٹی بی کی بات کریں گے، تو اس میں سب سے زیادہ کامن علامت آتی ہے بخار، کھانسی اور پیشنٹ کا وزن کم ہونا اور رات کو ٹھنڈے پسینے آنا۔ وزن کم بہت امپورٹنٹ ہے کہ وزن کم ہم کس طرح مارک کرتے ہیں کہ وزن کم ہو رہا ہے۔ وزن کا یہ ہے کہ اگر وزن پیشنٹ خود کم کر رہا ہے، کوئی ڈائٹنگ کر رہا ہے یا پھر کھانا پینا اس کے کسی وجہ سے کم ہوا ہے، چاہے معدے خراب ہونے کی وجہ سے یا وہ خود کم کرنا چاہ رہا ہے، تو وزن ایک تو وہ انٹینشنل ویٹ لاس ہوتا ہے، وہ پریشانی والی بات نہیں ہے۔ لیکن جو پریشانی والی بات ہوتی ہے وہ ان انٹینشنل ویٹ لاس ہے کہ پیشنٹ کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وزن کم ہو رہا ہے، وہ اپنا کھانا پینا بھی ٹھیک ہے، اس کی نارمل روٹین بھی ٹھیک ہے، لیکن وزن کم ہوتا جا رہا ہے۔ اگر وہ چیک نہیں کر رہا کہ وزن اس کا ڈاکومنٹ نہیں کر رہا ہے کہ پہلے 70 تھا اب 60 ہو گیا، تو اس کو پتہ لگ جاتا ہے اپنے کپڑوں سے کہ اس کے کپڑے لوز ہونا شروع ہو گئے۔ سب سے بڑی علامت یہ ہے وزن کم ہونا، جس کا کچھ پتہ نہ چلے۔ اب ہم تشخیص کیسے کرتے ہیں؟ اگر ہم لنگس ٹی بی کی ہی بات کریں تو تشخیص سب سے پہلے اگر پیشنٹ اس طرح آتا ہے تو ہم بلڈ ٹیسٹ کے ساتھ بہت فائدہ ہمیں ہو سکتا ہے۔ بلڈ سی پی اگر ہم کروا لیں اس میں کچھ ہمیں آئیڈیا مل سکتا ہے، ایز اے میڈیکل ڈاکٹر بات کر رہا ہوں۔ ESR ہم کروا رہے ہوں، LDH کروا لیں تو یہ بلڈ میں ہی پتہ لگ جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ٹی بی کے علامات ہیں۔ پھر جب ہمیں یہ سپورٹیو یہ ہمیں مل جاتا ہے بلڈ ٹیسٹ میں، پھر ہم آگے چلتے ہیں سپوٹم بلغم کے ٹیسٹ میں۔ وہ 3 سیمپل دینے ہوتے ہیں، وہ اس جراثیم کو AFB کو وہ پکڑتا ہے اور سپوٹم اگر ڈائگنوز ہو جائے تو ہم پیشنٹ کو ٹی بی مارک کر دیتے ہیں۔ اب نیو ٹیسٹ آتے جا رہے ہیں، PCR ہو رہا ہے جس سے ہمیں ٹی بی کا بھی پتہ لگ جاتا ہے اور ٹی بی کی دوائیوں کے ریزسٹنس کا بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ دوائیاں کام کریں گی یا نہیں کریں گی، تو وہ ہم شروع میں ہی کروا لیتے ہیں، جس کو ہم سپوٹم فور جین ایکسپرٹ کہتے ہیں، اس سے ہمیں سب کچھ آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو سپوٹم کا یہ سب سے پہلے امپورٹنٹ ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ٹیسٹ ہم نے کروا لیا، پھر اگر پیشنٹ کو پھیپھڑوں کی علامات ہیں جیسے کھانسی ہے تو ہم اس کا چیسٹ ایکس رے کروا لیں، اور باقی جہاں وہ کیونکہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا، جہاں کا ٹی بی آپ کو شک ہو رہا ہے، جیسے اگر کچھ برین سے ریلیٹڈ کچھ سائن اینڈ سمٹمس ہیں تو ہم اس کے اکارڈنگلی ٹیسٹ کروائیں گے، کمر سے پانی نکال کے یا پھر CT اسکین MRI وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ہم لنگس کی ٹی بی کی بات کریں تو اسی طرح کا ہمارے پاس کورس ہے، 6 مہینے کا یوزلی کورس کیا جاتا ہے۔ پاکستان میں کیونکہ ریزسٹنس بہت زیادہ ہے تو وہ کورس 6 مہینے سے 9 مہینے کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہائی ایکٹیو دوائی دیتے ہیں جو فل پوٹنٹ فل ڈوز میں دوائی دی جاتی ہے، وہ 2 مہینے تک، اس کے بعد اگلے 4 مہینے جو ہے وہ نارمل ڈوز میں مینٹیننس ڈوز رکھی جاتی ہے، جس سے سائیڈ افیکٹس بھی نہ آئیں اور ٹی بی کا خاتمہ بھی ہو جائے۔ تو وہ ڈرگ کا انشاءاللہ آپ کو کسی نیکسٹ آپ کو ویڈیو میں بتاؤں گا کہ کون کون سی ڈرگس یوز ہوتی ہیں، لیکن ابھی تک یہی ہے کہ بس آپ کو ٹوٹل 4 میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں اگر ہم نارمل ٹی بی کی بات کریں، ٹوٹل 4، جس کو ہم 2 مہینے فل ڈوز میں دیتے ہیں اور اگلے 4 مہینے مینٹیننس ڈوز میں دیتے ہیں۔ اس سے ٹی بی کا ٹریٹمنٹ ہو جاتا ہے اور بعد میں دوبارہ
جو ٹیسٹ ہم نے پہلے کروایا سپوٹم کا بلغم کا وہ ٹیسٹ بعد میں کروایا جاتا ہے. اگر وہ 6 مہینے بعد نیگیٹو ہو جاتا ہے تو ہم پیشنٹ کو بول دیتے ہیں کہ آپ کا ٹی بی ختم ہو گیا ہے. لیکن پھر بھی نیکسٹ ٹائم کے لیے احتیاط برتنا بہت ضروری ہے, کیونکہ ایک دفعہ ٹی بی ہو جائے تو لنگس پہ اٹیک یوزلی ہو جاتا ہے, تو لنگس ڈیمیج ہو جاتے ہیں. آگے لنگس کی بیماری ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے, لنگس کی بیماری ہو سکتی.